ابنائے ہرمز میں جاری تنازعہ محض پیٹرول اور گیس تک محدود نہیں، یہ آپ کے وائی فائی کو سست، ڈیجیٹل ادائیگی اور بینکنگ ایپس کو منجمد، اسٹریمنگ میں خلل اور ڈیجیٹل زندگی میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے۔ اس کی وجہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز ہیں جو بال جتنے باریک گلاس فائبر سے بنی ہیں اور پوری دنیا میں لاکھوں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کیبل سے دنیا کا 95% ڈیٹا گزرتا ہے، یعنی ویڈیو کال سے لے کر طبی ریکارڈ، سٹاکس کی خرید و فروخت اور آن لائن ادائیگیاں۔ یہ کیبلز طوفان، سمندر کی گہرائی میں دباؤ اور معمولی زلزلوں کو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر نقصان پہنچائے جانے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت بہت سست اور مہنگی ہوتی ہے۔ بحری جہاز کو پہلے اس مخصوص مقام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں خرابی ہو، پھر اسے سمندر سے نکال کر اس جگہ کی مرمت کر کے دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک انٹرنیٹ کو دوسرے نیٹ ورکس کے ذریعے گزارا جاتا ہے اور اس سے سب کچھ بہت سست ہو جاتا ہے۔ ہم 2025 میں دیکھ چکے ہیں کہ بحیرہ احمر میں کیبلز کٹنے سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ انڈیا اور پاکستان میں بینکنگ سسٹمز کے ذریعے ادائیگیاں کئی مہینوں تک متاثر رہیں، اور اس وقت تو میزائل حملے بھی نہیں ہو رہے تھے جو مرمت کو مزید دشوار بناتے۔ ابنائے ہرمز اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے متصل عمان جنوبی ایشیا کے لیے کنیکٹیوٹی کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ یورپ کے ساتھ بھی تیز ترین ڈیجیٹل راستہ ہے۔ اگر اس لنک کو نقصان پہنچتا ہے تو خطے میں تیز ترین انٹرنیٹ کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کا تقریباً 1/3 مغربی ڈیٹا خلیج سے گزرتا ہے۔ بینک، سٹاک مارکیٹس اور کلاؤڈ سروسز سب سے پہلے سست ہو جائیں گی۔ پاکستان کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خطرے کا سامنا ہے۔ اس کی تقریباً تمام کیبلز کراچی پہنچتی ہیں، جن میں سے کئی ہرمز سے گزرتی ہیں۔ ایک بھی کیبل ٹوٹنے سے پاکستان بھر میں انٹرنیٹ ٹریفک درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کا اس راستے پر انحصار کم ہے، لیکن صرف 2 فعال کیبلز ہونے کی وجہ سے اچانک ری روٹنگ کے دوران نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ بحیرہ احمر اور خلیج کے نیچے درجنوں فائبر نیٹ ورکس موجود ہیں۔ اگر ایک کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو سب کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں سے کئی کو نقصان پہنچا تو دوسرے راستوں سے گزر نہایت دشوار ہو جائے گا۔ انتباہ کی علامت پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ میٹا نے خلیج میں اپنا 2 افریقہ پروجیکٹ روک دیا ہے۔ عملے کی طرف سے غیر محفوظ قرار دیے جانے کے بعد ایک مرمتی جہاز دمام کے قریب پھنسا ہوا ہے۔ حوثی حملوں کے بعد بحیرہ احمر میں ایک اور حصہ رک گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ڈیٹا سینٹرز پر حالیہ حملوں نے پورے خطے میں ٹیکسیوں، ادائیگیوں اور کاروباروں کو متاثر کیا ہے۔ سمندری کیبلز جنوبی ایشیا کی ڈیجیٹل لائف لائن ہیں اور اس وقت آبنائے ہرمز سب سے کمزور کڑی ہے۔ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ہمیں اس کے اثرات اپنی کالز، ایپس اور ڈیجیٹل والیٹس میں محسوس ہوں گے۔